12 سال بعد زندہ ہونے والی بارات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی حیرت انگیز کرامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک ایسی مشہور کرامت سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور دل بے اختیار اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو آئیے وقت کا پہیہ الٹا گھماتے ہیں اور چلتے ہیں بغداد کی اس سرزمین کی طرف جہاں یہ حیران کن واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بغداد کا پرسکون ماحول تھا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ دریائے دجلہ کی لہریں خاموشی سے کنارے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بازاروں میں معمول کی چہل پہل تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر اسی دریا کے کنارے ایک ایسی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کی دنیا برسوں پہلے اجڑ چکی تھی۔ وہ روزانہ اسی مقام پر آتی، کافی دیر تک پانی کو خاموشی سے دیکھتی رہتی، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھرنے لگتی۔ لوگ اسے دیکھتے کافی افسوس کرتے اور آگے بڑھ جاتے کیونکہ اس کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو چکی تھی۔ اسی دوران اللہ کے محبوب ولی غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ جیسے ہی اس غمزدہ ماں پر پڑی، آپ رک گئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر شفقت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ آہستہ آہستہ اس کے قریب تشریف لے گئے اور نہایت محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے ماں، آخر تم ہر روز اس دریا کے کنارے کیوں آتی ہو؟ تمہارے دل پر ایسا کون سا زخم ہے جو وقت بھی نہیں بھر سکا؟ یہ الفاظ سنتے ہی بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ روتے روتے عرض کرنے لگی، حضور، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میری زندگی کا سہارا، میری بڑھاپے کی لاٹھی۔ میں نے بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اس کی شادی کی، گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا، ہر طرف مبارکباد دینے والوں کا ہجوم تھا، لیکن جب بارات دلہن کو لے کر کشتی کے ذریعے واپس آ رہی تھی تو اچانک دریا میں ایک خوفناک بھنور آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی الٹ گئی، میرا بیٹا، میری بہو اور پوری بارات دریا کی بے رحم لہروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضور، آج اس حادثے کو پورے 12 سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگ مجھے سمجھا چکے ہیں کہ اب کوئی واپس نہیں آئے گا، لیکن ایک ماں کا دل آج بھی یہی کہتا ہے کہ شاید میرا بیٹا ایک دن اسی راستے سے لوٹ آئے۔ اسی امید میں میں ہر روز یہاں آتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فضا پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر اس ماں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ماں، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جس رب نے پہلی بار زندگی عطا کی، وہ چاہے تو دوبارہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو تمہارا بیٹا ابھی تمہارے سامنے ہوگا۔
یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 12 سال پہلے ڈوب جانے والے لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ پھر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے دریا کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی۔ چند لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری کائنات خاموش ہو گئی ہو، ہوا رک سی گئی، لہریں ٹھہر سی گئیں، سب کی نظریں دریا پر جم گئیں۔ اچانک پانی میں شدید حرکت پیدا ہوئی، لہریں بلند ہونے لگیں، دریا کے درمیان ایک زبردست بھنور نمودار ہوا۔ لوگ خوف اور حیرت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے اندر سے ایک کشتی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگی، وہی کشتی جس کے بارے میں سب سمجھتے تھے کہ 12 سال پہلے ہمیشہ کے لیے دریا کی تہ میں دفن ہو چکی ہے۔ کشتی آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگی۔ ہر شخص سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے لگی، سب سے پہلے دولہا باہر نکلا، پھر دلہن اتری، اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام باراتی باہر آنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرت نہیں بلکہ وہی خوشی تھی جو شادی کے سفر کے وقت تھی۔ ان کے لباس بھی ویسے ہی تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے لیے 12 سال نہیں صرف چند لمحے گزرے ہوں۔ بوڑھی ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بار بار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ناظرین کرام، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ دلہے نے حیران ہو کر پوچھا، اماں آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ ہم تو ابھی ابھی دریا پار کر کے آئے ہیں۔ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تمہیں معلوم بھی ہے تمہیں گئے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر تمام باراتی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ناظرین کرام، ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ جنہیں وہ چند لمحوں کا سفر سمجھ رہے تھے، دنیا کے حساب سے وہ 12 سال بن چکے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص بے اختیار اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ پڑھنے لگا۔ ہر زبان پر اللہ تعالی کی قدرت کا چرچا تھا اور ہر نگاہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرف عقیدت سے اٹھ رہی تھی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا ارادہ فرما لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ وہ اپنے مقرب بندوں کو اپنی مشیت سے کرامت عطا فرماتا ہے، مگر یاد رہے کہ اصل قدرت اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت، ان کا ادب اور ہر حال میں اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالی کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔